بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وبعد باب اجتناب الرأی والقیاس۔ یہ 8واں باب ہے سنن ابن ماجہ کے مقدمے کا، جس کے تحت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 بہت اہم ترین احادیث یہاں ذکر فرمائی ہیں۔ مقصد یہ ہے اور اس باب کا جو خلاصہ یا اس باب کا ہدف ہے وہ یہ کہ امام ابن ماجہ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہر حال میں بندہ مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نصوص کو مقدم رکھنا، ما ثبت بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت سے جو کچھ ثابت ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ کتاب اور سنت کے نصوص کے مقابلے کوئی نظریہ، کوئی قیاس، کوئی رائے، کوئی سوچ، کوئی فکر، خواہ وہ بظاہر کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ نظر آتی ہو، اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو، رائے کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ رائے کا ایک مطلب تو ہوتا ہے ایسا اجتہاد اور کتاب و سنت کے نصوص میں ایسا غور و فکر جس کے نتیجے میں انسان کسی مسئلے کا استنباط کرتا ہے۔ یہ رائے اور رائے کا یہ منہج، یہ برا نہیں، یہ شریعت میں مذموم نہیں ہے۔ ہاں، رائے کا یہ پہلو دوسرا، یا رائے کا یہ مفہوم کہ کتاب اور سنت کے نصوص کے مقابلے کتاب اور سنت پر غیر مبنی رائے، غیر مبنی نظریے کو انسان ترجیح دیتا ہو یا اس کو اختیار کرتا ہو، یہ مذموم ہے اور یہ ممنوع ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ انسان نے کوئی نظریہ، کوئی سوچ، کوئی رائے، اجتہاد ایسا اختیار کیا جو یا تو کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف ہے یا کتاب اور سنت کے نصوص میں غور و فکر کے قواعد کے خلاف ہے۔ قرآن اور حدیث کے نصوص سے کوئی مسئلہ نکالنے کے ضابطے ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، اس کا خاص منہج ہے جو علماء نے، ائمہ نے متعین کیا ہے کہ کس ضابطے اور کس اصول کی روشنی میں غور کیا جائے گا۔ اگر کسی انسان نے غور تو کیا کتاب اور سنت کے نصوص میں، لیکن ضابطے کے خلاف کیا ہے، اصول کے خلاف کیا ہے، قواعد سے متصادم کوئی نظریہ اختیار کیا ہے، تو وہ بھی مذموم ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ رائے کا، اجتہاد کا، غور و فکر کا یہ پہلو کہ کتاب و سنت کے نصوص پر وہ مبنی نہ ہو، کتاب و سنت کے نصوص سے متصادم ہو یا ضوابط کے خلاف ہو، وہ رائے قابل قبول نہیں۔ اور رائے کا دوسرا پہلو کہ قرآن اور سنت کے نصوص میں غور و فکر کرنا، اس طرح غور کرنا جو ضابطے کے مطابق ہے، عربی قواعد کے مطابق ہے، زبان اور لغت کے مطابق ہے، انسان غور کرنے کے نتیجے میں کسی نتیجے تک پہنچ رہا ہے، کسی اجتہاد تک پہنچ رہا ہے، تو یہ پہلو محمود ہے، مطلوب ہے، بلکہ اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ہے، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور وہ صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ اذا اجتہد المجتہد واصاب فله اجران واذا اجتہد واخطأ فله اجر۔ اور وہ غور و فکر کر رہا ہے لیکن جو صحیح نتیجے تک پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ پایا، اس نے اپنی سی کوشش کی مگر غلطی ہو گئی، تو اللہ کے یہاں اس پر بھی اجر ملے گا۔ اجر اس بات کا ملے گا کہ اس نے
محنت تو کی کم از کم سوچنے کی، قرآن اور سنت میں غور و فکر کرنے کے لیے کچھ تو کیا، تو اسے اس کی محنت کا اجر ملے گا، اور اگر صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے تو 2 اجر ملیں گے، محنت کا اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کا۔ رائے کا جو دوسرا پہلو ہے، جس کو میں نے بتایا کہ قواعد اور ضوابط کے خلاف یا نصوص اور کتاب و سنت کی آیات سے متصادم کوئی رائے اور نظریہ اختیار کر لینا، یہ مذموم ہے اور برا ہے۔ اس کو بھی بہت ساری روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا ایک روایت صرف ذکر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ واصاب فقد اخطأ۔ جس شخص نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی، یہاں رائے کا مطلب یہ ہے بے ضابطگی کے ساتھ، بے اصولی کے ساتھ، بغیر صلاحیت کے، بس یوں ہی اس نے قرآن میں کچھ غور کیا اور کوئی بات کہہ دی، اتفاق سے صحیح ہو گئی، تب بھی یہ غلط ہے۔ اب آپ غور کرو کہ قرآن اور سنت کس طرف رہنمائی کرتے ہیں، دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر وہ اس طرف کرتے ہیں کہ انسان اپنے اجتہاد اور غور و فکر کا دائرہ کتاب اور سنت کے نصوص کے دائرے میں محدود رکھے۔ نمبر 2 یہ کہ عربی زبان، قواعد لغت اور نحو و صرف کے قواعد، اصول استنباط، اس کو سامنے رکھتا ہو۔ اب اگر وہ کچھ اجتہاد کر رہا ہے اور اپنی پوری محنت صرف کر رہا ہے، پھر بھی وہ اتفاق سے غلط ہو گیا تو اللہ کے یہاں وہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ غور و فکر اور اجتہاد کا یہ پہلو شرعاً مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے۔ جب تک غور و فکر کا یہ پہلو اختیار نہیں کیا جائے گا، جب تک رائے کا اور کتاب و سنت میں اجتہاد کا یہ پہلو اختیار نہیں کیا جائے گا تو انسان یا کوئی بھی مجتہد انسانی مسائل کا جواب کتاب اور سنت کی روشنی میں تلاش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت اہم بات ارشاد فرماتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، لا يستقیم الحدیث الا بالرأی ولا يستقیم الرأی الا بالحدیث۔ بہت اصولی، بڑی متوازن اور بہت معتدل بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا ہے کہ اجتہاد، غور و فکر، رائے بغیر حدیث کے درست نہیں ہو سکتی، اور حدیث بغیر غور و فکر اور اجتہاد کے انسان کے لیے بہت زیادہ مفید مطلب نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان حدیث میں غور نہیں کرے گا، نصوص میں غور نہیں کرے گا، وہ کیا مسئلہ نکال سکتا ہے، وہ کیسے کوئی رہنمائی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر غور و فکر تو کر رہا ہے لیکن حدیث سے ہٹ کر کر رہا ہے، نصوص سے ہٹ کر کر رہا ہے، تو اس کا وہ غور و فکر اس کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ تو نصوص کے لیے اجتہاد اور اجتہاد کے لیے نصوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لا يستقیم الحدیث الا بالرأی ولا يستقیم الرأی الا بالحدیث۔ ہمارے علماء، ائمہ، فقہا، انہوں نے جو اجتہاد کیا ہے نا، وہ دراصل اس روشنی میں اور اس دائرے میں کیا ہے۔ اس لیے ان کے بیان کیے ہوئے مسائل، ان کے بیان کیے ہوئے اجتہادات اور کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیے ہوئے فقہ اور فتاوی، ان کو ہم کسی طرح سے غلط نہیں ٹھہرا سکتے۔ بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ فقہ تو علماء کے اقوال کا نام ہے، یہ مسائل اجتہاد اس کو تو علماء نے صرف اختیار کیا ہے، نصوص کو اختیار نہیں کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی میں نے نام لیا، ان کا حال یہ تھا کہ قرآن اور سنت کے نصوص میں غور کرتے ہوئے رات رات بھر جاگتے رہتے تھے، پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، غور و تدبر کرتے تھے۔ اور ان سے جب پوچھا کہ آپ رات میں کیوں جاگتے ہیں تو بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، میں اس لیے جاگتا ہوں کہ ساری دنیا آرام سے سوتی رہے، اس لیے کہ اگر میں بھی سو جاؤں گا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی کرنے والا اور لوگوں کے مسائل کو بتانے والا
جو جدید عصر حاضر میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کا حل کرنے والا کون ہوگا؟ پھر تو ساری امت گمراہ ہو جائے گی۔ آپ خدا کرے کہ اس کو پڑھنے لگیں ائمہ اعلام کی تاریخ اور ان کی سیرت و سوانح، تب اندازہ ہوگا کہ کس قدر محنتیں ہمارے ان علماء نے کی ہیں۔ امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ اس وقت چل رہا ہے، یا ان کے رفیق اور دوست امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کیا سمجھتے ہو خالی ایسے ہی معمولی درجے کے علماء اور فقہا یا دینی مسائل بتانے والے لوگ تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں خلافت عباسیہ کے زرعی عہد میں، جس وقت اسلامی خلافت کے پھریرے دنیا کے بڑے خطے پر لہرا رہے تھے، تمدنی، اقتصادی، سیاسی، سماجی، مالی، معاشرتی، روز سینکڑوں اور ہزاروں مسائل پیش آتے تھے جن کا جواب ظاہر نصوص میں نہیں تھا۔ ان سب کا سرکاری طور سے مراد یہ کہ خلافت عباسیہ کے جو قاضی القضات اور چیف جسٹس تھے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ فقہ اسلامی کو بڑی حد تک مدون کرنے کا کام کیا اس عہد میں تو امام محمد ابن الحسن شیبانی نے کیا ہے۔ تو ان مسائل کا جواب یہ لوگ دینے میں لگے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی خلافت اور اتنی بڑی حکومت میں صرف سیاسی مسائل ہی روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں پیش آتے تھے، تو وہ کیسے حل ہوتے تھے؟ وہ اسی رائے سے حل ہوتے تھے، اسی غور و تدبر اور اجتہاد سے حل ہوتے تھے۔ اس غور و تدبر اور اجتہاد کے اس پہلو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا ہے، تعریف فرمائی ہے، اس کا اشارہ دیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے بھی ایک روایت حضرت معاذ ابن جبل کی یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا، ان سے پوچھا تھا، معاذ کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، کیسے فیصلہ کرو گے جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش کیا جائے، تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے، کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے پوچھا اگر اس میں نہیں پاؤ، نہ دیکھ سکو، تمہیں نہ مل سکے کوئی صاف اور صریح نص، تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا تھا فبسنت رسول اللہ، تو میں حضور کی سنت میں، آپ کے عمل میں، احادیث میں غور کروں گا، وہاں مل جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہیں ملا تب؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا تھا میں پھر اجتہد رأیی ولا آلو، میں غور و فکر کروں گا حدیث میں، قرآن کے نصوص میں، ولا آلو، یہ تھی اصل بنیاد، اور اپنی جانب سے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کروں گا، جتنا میں کر سکتا ہوں انصاف کے ساتھ، توازن کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اتنا میں محنت کروں گا۔ حضور نے یہ سن کر ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب ویرضى، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو اس کی توفیق دی جو اللہ کو پسند ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ غور و فکر کا یہ پہلو، یہ منہج، یہ طریقہ کار اللہ کو پسند ہے اور یہ مطلوب ہے شرعاً، ورنہ اس کے بغیر کیسے انسان کام کر سکتا ہے؟ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ انسانی مسائل، انسانی قضایا رہتی دنیا تک لا محدود اور لا متناہی ہے، ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ کتاب و سنت کے نصوص محدود اور متناہی ہیں، محدود اور متناہی نصوص غیر محدود مسائل کے لیے اسی وقت ذریعہ حل بن سکتے ہیں جب اجتہاد کو اصل قرار دیا جائے، جب یہ میدان وسیع کر دیا جائے کہ آپ غور کرو کتاب و سنت کی روشنی میں اور کسی نتیجے تک پہنچو۔ تو اجتہاد کا یہ پہلو اور غور و فکر کا یہ پہلو یہ شرعاً مطلوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں ایک بہت اہم اور اصولی خط لکھا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عہد خلافت ہے، تو اب لوگوں کو اس ناحیے سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ عہد فاروقی، اسلامی دستور، نظام، حکومت، کانسٹیٹیوشن، اسلامی حکومت کے تعلقات اور ایک حکومت کے جتنے شعبے ہوتے ہیں اس کو منظم اور مرتب کرنے کے سلسلے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا حکمت عملی، کیا پالیسی، ان کا کیا طریقہ کار تھا. خلفائے راشدین میں نظام حکومت اور امر سیاست کو منضبط اور مرتب کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ زرعی، مالدار اور غنی عہد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ہر خلیفہ کی کچھ نہ کچھ عجیب خصوصیات ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد اس ناحیے سے بہت اہم ہے. آپ اگر چاہیں تو مولانا شبلی کی الفاروق اس کا مطالعہ کیجئے، وہ بہت غیر معمولی کتاب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض دفعہ اپنے ایک ایک جملے اور چند سطروں میں اپنے گورنروں اور عمال کے نام جو خطوط لکھے ہیں، ایسی بنیادی اہم ترین باتیں، بلکہ کلیدی باتیں کہی ہیں کہ اس کا ایک ایک جملہ نہیں بلکہ ایک ایک کلمہ اپنی جگہ پر سمندر ہے. ایک خط ہے جو اچھا خاصا طویل ہے، طویل سے مراد یعنی مشکل سے 1.5 صفحے کا خط ہے یا 1 صفحے کا خط ہوگا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا ہے، اور اس میں متعدد امور کی طرف رہنمائی کی ہے. ان میں 2-3 جملے یا 2-3 سطر ہیں جس میں حضرت عمر نے یہ کہا ہے: اعرف الاشباہ والامثال وقس الامور علی ذلك. صرف 2 جملے ہیں، اعرف الاشباہ والامثال وقس الامور علی ذلك. اور آپ کو اس خط کی اہمیت کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 1.5 صفحے کا خط ہے، لیکن اسی خط کی فنی، اصولی، بنیادی تشریح بہت یعنی ضابطے کی زبان میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں کی ہے، جو تقریباً 300 صفحات سے متجاوز ہے، صرف اس ایک خط کی تشریح. جب تک اس تشریح کو نہیں پڑھیں اس خط کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا انہوں نے کہا ہے. تبھی میں نے کہا کہ ایک ایک جملے میں سمندر بند کر دیا ہے. اب اس روشنی میں بتاؤں کہ یہ جو میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، اعرف الاشباہ والامثال وقس الامور علی ذلك، اس جملے میں تمام اصول اجتہاد کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمیٹ دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ یہ کام کرتے رہیں، اور اگر جدید مسائل المستجدات الفقہیۃ العصریہ جب آپ کے سامنے پیش ہوں تو ان کو حل کرنے کا کیا طریقہ کار اور کیا منہج تمہارے سامنے ہو، وہ یہ ہے: اعرف الاشباہ والامثال وقس الامور علی ذلك. پہلے تم اس کی نظیریں، اس کی امثال کتاب و سنت کی روشنی میں تلاش کر کے اکٹھا کرو، ان کو سمجھو وہ کیا ہے. جو مسئلہ نیا پیش آیا ہے اس کی نظیر، اس کی مثال، اس کی شبیہ کتاب و سنت میں ڈھونڈو، اور پھر اس نئے پیش آمدہ مسئلے کو اس پر قیاس کرو. اب اس کی روشنی میں جو ضابطے بنتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس کو تفصیل کے ساتھ تو وہاں دیکھنا چاہیے. میں نے تو صرف یہ اشارہ کیا کہ یہ پہلو رائے اور اجتہاد کا یہ ضروری بھی ہے، مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے، اور اس کے بغیر شریعت اسلامی کی تکمیل ناممکن بات ہے. یہی مطلب قیاس کا ہے. قیاس فقہی زبان میں اور اصول فقہ کی اصطلاح میں دراصل ایسے غور و فکر کو کہتے ہیں
کہ نئے مسائل جن کی نصوص میں صراحت نہیں ہے، ان نئے مسائل کو منصوص مسائل کے اوپر قیاس کرنا، منصوص مسائل کی روشنی میں، منصوص کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنا، قیاس کا یہ پہلو محمود ہے۔ لیکن قیاس کا اگر کوئی اور پہلو ہے کہ انسان نے نصوص کی روشنی میں نئے مسائل کو نہیں مرتب کیا، یا نئے مسائل پر غور کیا نصوص کی روشنی میں لیکن خلاف ضابطہ کیا ہے، تو دونوں طریقوں سے قیاس کا وہ پہلو بھی مذموم ہو جاتا ہے۔ قیاس اور رائے دونوں تلوار کی دھار کی طرح ہیں۔ جس طرح تلوار کی دھار ہوتی ہے، اس پر اگر کسی کو چلنے کا حکم دیا جائے تو آسان نہیں ہے، ذرا سی غفلت سے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے۔ تلوار کی دھار کو یا چھری کی دھار کو استعمال کرنا یہ مجنوں کا کام نہیں ہے، بہت سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ اپنے کو بھی زخمی کر سکتا ہے، دوسروں کو بھی زخمی کر سکتا ہے۔ اس کی دھار کو صالح مقاصد کے لیے بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہی حال قیاس اور رائے کا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس پہلو کی طرف رہنمائی کی ہے کہ قیاس اور رائے کا یہ پہلو جو نصوص سے متصادم ہو، خلاف ضابطہ ہو، قواعد کے خلاف ہو، وہ تو مذموم ہے، اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اور قیاس اور رائے کا دوسرا پہلو وہ تو شرعاً مطلوب اور محمود ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس روشنی میں ان روایات کا ترجمہ سنو تو میں تھوڑی سی تشریح ان روایات کے اس وقت کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدَهُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس علم کو یک بارگی اچانک نہیں اٹھا لے گا اور نہیں اس کو قبض فرمائے گا۔ ینتزعہ من الناس، کہ اس علم دین کو اللہ لوگوں کے سینے سے، لوگوں کے دل و دماغ سے نکال لے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن یاد رکھو کہ علم دین کو اٹھا لے گا اللہ راست باز اور صحیح علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے۔ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، تو جب اللہ کسی صحیح عالم کو دنیا میں باقی نہیں رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ پھر جاہل علماء کو اپنا قائد اور رئیس بنا لیں گے، ذمہ دار بنا لیں گے دینی۔ فَسُئِلُوا، ان سے پوچھا جائے گا اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث نے بہت اہم اور بہت ہی بنیادی باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ چند باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس روایت کو عام طور پر کتاب الفتن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے جو زمانے کے احوال متغیر ہوں گے، تبدیل ہوں گے، ان میں ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دین کو اٹھا لے گا۔ علم دین کو اٹھانا دو پہلوؤں سے غور کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور فتنے ہوں گے جس کے نتیجے میں علم دین اٹھے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ علم دین کو اہمیت دینا ختم کر دیں گے، علم دین پر توجہ نہیں دیں گے، قرآن اور حدیث اور سنت کے علوم متروک و مہجور ہو جائیں گے،
اللہ تعالیٰ جس کی سزا میں لوگوں کو اس سے محروم کر دے گا. یہ اصل بات ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جب لوگ توجہ نہیں دیں گے، کتاب و سنت کو متروک و مہجور کریں گے، تو اللہ کا مزاج اور اللہ کا نظام یہ نہیں ہے کہ لوگ تو کسی چیز کو متروک و مہجور کریں اور اس کو چھوڑ بیٹھیں، اس پر توجہ نہ دیں اور اللہ تعالیٰ زبردستی ان کے اوپر مسلط کرتا ہو. وہ علوم ایسا نہیں ہے. اسی لیے ایک قرآن کی آیت میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم تمہارے اوپر زبردستی چسپاں کر دیں گے اس حال میں کہ تم دین کے علوم کو یا اللہ کی ہدایت کو ناپسند کر رہے ہو؟ اللہ کا مزاج یہ نہیں. تو جس زمانے میں لوگ بے توجہی کے ذریعے دینی علوم کو چھوڑ دیں گے، بے اعتنائی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں علم دین کی برکت کو اٹھا لے گا. کیسے اٹھائے گا؟ حدیث میں اس کا اشارہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو یا حدیث کو کہیں رکھی ہوئی ہیں مسجد میں، کتب خانوں میں، لائبریریوں میں، یا لوگوں کے سینوں میں علم محفوظ ہے، اچانک وہ غائب ہو جائے گا. ایسا نہیں، موجود رہے گا یہ سب کچھ. لیکن ہوگا یہ کہ صحیح غور و فکر کرنے والے علماء، قرآن اور سنت کے راست باز اور صالح علماء جو صحیح رہنمائی کرتے تھے، صحیح غور و فکر کرتے تھے، صحیح اجتہاد فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا. یہاں سے دوسرا اشارہ یہ ملتا ہے مولانا کہ صالح علماء، اچھے علماء کا اٹھ جانا اور اچھے علماء کا ختم ہو جانا یہ امت کے حق میں بہتر نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک کو طبعی موت آنا ہے، علماء کو بھی آنا ہے، نبی کو بھی آئی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پیغمبروں کو بھی موت آئی ہے. یہ عام موت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس پہلو کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے اکثر اچھے اور صالح علماء کو اٹھا لے گا. تو بہت سے ایسے علماء، بہت سے ایسے افراد جو بظاہر اپنے ظاہر سے علماء محسوس ہوتے ہوں گے، یا ایسا لگتا ہوگا کہ وہ بظاہر دیکھنے میں عالم ہے، حلیہ علماء کا ہوگا، لیکن وہ عالم نہیں ہوں گے، صحیح رائے، صحیح قیاس اور صحیح اجتہاد پر قائم نہیں ہوں گے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ انسانیت کو گمراہ کریں گے، اپنے متبعین کو گمراہ کریں گے، لوگوں کو غلط مسئلے بتائیں گے، لوگوں کو غلط مسئلے بتا کر گمراہ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں انقلاب احوال اور انقلاب زمانہ کا یہ پہلو بھی ذکر کیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب الفتن ہی کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا، یؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین، جس میں خائن افراد پر تو اعتماد کیا جائے گا، امانتیں رکھوائی جائیں گی، انہیں امین سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار لوگ ہیں انہیں خائن سمجھا جائے گا، یا امانت دار جو سمجھے جاتے تھے وہی خیانت کرنے لگیں گے. اور اگلا لفظ تھا وَيَنطِقُ الرُّوَيْبِضَةُ، رویبضہ بولنے لگیں گے. تو حضور سے پوچھا صحابہ نے، یہ رویبضہ کیا ہے؟ رویبضہ کیا چیز ہے، کون بولنے لگے؟ حضور نے ارشاد فرمایا يَنطِقُ الْجَاهِلُ فِي أَمْرِ الْعِلْمِ، جہلا علم کی باتیں کیا کریں گے، جن کو کچھ نہیں آتا جاتا، وہ علوم اور علم دین کے بارے میں گفتگو اس طرح کریں گے جیسے بہت بڑے عالم. یہ ہے تو علامات قیامت سے متعلق، اور علامات قیامت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عین قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی کوئی چیز ہوگی. یقیناً وہ بھی ہیں کچھ علامات کبریٰ، لیکن یہ عمومی نوعیت کی ایسی چیزیں ہیں جس کو کسی نہ کسی زمانے میں پیش آنا ہے، اور وہ پیش آ چکی ہیں بہت سی چیزیں، بہت سی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں. آج علم دین سے بے اعتنائی یا اس کو متروک و مہجور کر دینے کی جو صورتحال عوامی سطح پر پائی جاتی ہے، بلکہ چھوڑ دو عوامی سطح کو، خود پڑھنے لکھنے والوں میں
پائی جاتی ہے وہ اپنی زبان حال سے یہی کہہ رہی ہے کہ یہ زمانہ شروع ہو چکا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے لوگوں کو دینی علوم کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے بغیر ہی چل جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ ان سب کو محروم فرما دے گا کہ علم دین کی برکتیں، اس کی نورانیت اور اس کی ہدایات صحیح علماء کے ختم ہو جانے سے مٹتی چلی جائیں گی۔ علماء کا وجود یعنی صحیح اور راست باز علماء کا، صالح علماء کا، کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح غور و فکر کے ذریعے صحیح بر وقت رہنمائی کرنے والے علماء کا وجود امت کے لیے بہت ضروری ہے، جس کو ایک لفظ میں یوں کہہ سکتے ہو کہ دینی صالح قیادت کا وجود بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے موجود نہ ہونے سے بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں، جو فکری فتنے ہوتے ہیں، اعتقادی فتنے ہوتے ہیں، عملی فتنے ہوتے ہیں، جو سب کے سب گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بفتیا غیر ثبت فانما اثمه على من افتاه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو فتویٰ دیا گیا، ایسا فتویٰ جو صحیح اجتہاد پر مبنی نہیں ہے، ثابت شدہ نہیں ہے، تحقیق شدہ نہیں ہے، الٹا سیدھا فتویٰ اس کو دے دیا گیا، غلط فتویٰ دے دیا گیا اور اس بیچارے نے اس پر عمل کر لیا، اور غلط فتوے کے نتیجے میں جو عمل کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ گمراہی ہے، فإنما اسمه علی من افتاہ، اس کا گناہ اس شخص پر ہے جس نے وہ فتویٰ دیا ہے، عمل کرنے والے کی گردن پر نہیں ہے۔ عمل کرنے والا تو بیچارہ وہ جانتا ہی نہیں۔ یہاں سے یہ پہلو بھی ملتا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو خالص عوام الناس کا طبقہ ہوتا ہے، عامی لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے، اور یہ بھی فطری اور طبعی طبقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص دین کا، شریعت کا گہرا عالم ہی بن جائے۔ ایک طبقہ ہوگا جس کے پاس وہ علم نہیں ہوگا، دوسرا طبقہ وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ جو طبقہ عوام کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو دینی علوم کی گہری صلاحیت اور سمجھ نہیں رکھتے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے معلوم کریں، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو بتائیں۔ یہی بات بعینہ قرآن کی اس آیت میں ذکر کی گئی ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ ہر علاقے، ہر جماعت اور ہر گاؤں میں سے، طبقے میں سے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک جماعت نکل کر آتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بستی کے سارے لوگ مخاطب نہیں ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے جو فرض کفایہ ادا کر سکے۔ فرمایا کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ آتے اور کیا کرتے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی گہری سمجھ، گہرا علم حاصل کرتے۔ دین کا گہرا علم حاصل کرنا، اس کی سمجھ حاصل کرنا اور شرعی علوم کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا، یہ امت کی جماعتوں میں، علاقوں میں، ہر علاقے کے کچھ لوگوں پر فرض کفایہ ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ علماء کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب بتایا، کام بتایا، وہ کیا؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ جب یہ علماء واپس جائیں تو انذار سے کام لیں، لوگوں کو آگاہ کریں۔ انذار سے کام لیں، لوگوں کو آگاہ کریں، کس چیز پر؟ کہ وہ جو غلط اور کتاب و سنت کے خلاف زندگی گزار رہے تھے، گمراہی اور بدعملی کی زندگی گزار رہے تھے، اس زندگی پر تنبیہ کریں علی وجہ البصیرہ، اس کا نام انذار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، صرف ایک حدیث ذکر کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ غالباً کسی اور صحابی سے روایت ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا واللہ لا يتعلمن قوم من جیرانہم، خدا کی قسم بعض لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل کرنا پڑے گا، ضروری ہے۔ واللہ لا يعلمن اقوام جیرانہم، اور خدا کی قسم بعض لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کو علم سکھانا پڑے گا۔ او لا يعاجلنہم اللہ بالعقوبۃ فی الدنیا، ورنہ اللہ ان کو دنیا میں ہی سزا دے گا۔ آپ نے یہ بات کئی دفعہ ارشاد فرمائی، تو جن لوگوں کو حضور مخاطب بنانا چاہ رہے تھے مجمع میں، انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کے مخاطب کون ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جن کے پاس دین کا علم ہے، جو شرعی مسائل سے واقف ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کے ان لوگوں کو، اپنے پڑوس کے ان لوگوں کو جو دین کی گہری سمجھ نہیں رکھتے، انہیں علم سکھائیں، اور جو نہیں جانتے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے آ کر کے سیکھیں۔ دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ذمہ داریوں سے اس روایت میں آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے۔ ایک روایت چھوڑتے ہوئے میں اگلی روایت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کا مفہوم کچھ اور اس کا موضوع تھوڑا سا الگ ہے اور بہت تفصیل کا متقاضی ہے۔ یہ روایت وہ ہے جس کو میں نے شروع میں تشریح میں ذکر کیا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی جانب روانہ فرمایا تو آپ نے فرمایا تھا، بعض اسانید میں یہ الفاظ ہیں، لا تقضین ولا تفصلن الا بما تعلم، دیکھو تم کوئی فیصلہ نہ کرنا، کوئی فتویٰ نہ دینا، کسی کے درمیان حکم نہ بن جانا، الا بما تعلم، مگر اس کے ذریعے جو تم جانتے ہو۔ صحیح علم کی روشنی میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا اور کسی قضا کو ہاتھ میں لینا۔ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ، اگر تمہارے اوپر کوئی چیز مشکل پیش آئے، سمجھ میں نہ آ رہا ہو، مسئلہ غیر واضح ہو، صورتحال اور مسئلے کی نوعیت یا قضا کی نوعیت ایسی ہو جو کتاب اور سنت کے نصوص میں صاف اور صریح نہیں ہے، فقف، توقف کرنا، حتی تبینہ او تکتب الی فیہ، یہاں تک کہ تم اچھی طرح غور و فکر کے ذریعے اس مسئلے کو سمجھ لو یا مجھے اس کے بارے میں خبر کرنا، مجھے اس کے بارے میں لکھنا۔ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں، اور دوسری روایت میں وہ ہیں جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیے تھے۔ اصلاً اصول اجتہاد اور اصول فہم دین کے لیے یا دینی مسائل کے استنباط کے لیے اس روایت کو جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، علماء اصول فقہ نے اساس اور کلید قرار دیا ہے کہ وہی دراصل بنیاد ہے اجتہاد کے اصول کی۔ اس کے بعد جو روایت ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لم يزل امر بنی اسرائیل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون ابناء سبايا الامم فقالوا بالرأي فضلوا واضلوا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ بالکل درست اور معتدل رہا، یہاں تک کہ ان میں پیدا ہوئے ایسے لوگ جو مولدین ہیں، یعنی قوموں کے غلام افراد کے بیٹے، انہوں نے اپنی رائے سے باتیں کہیں، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ دیکھو بنی اسرائیل کی ایک تاریخ رہی ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ اکثر یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملوک اور انبیاء اس میں پیدا فرمائے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہر دور میں یا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تسلسل رہا ہے، اگر انبیاء نہیں رہے ہیں تو انبیاء کے نائبین جن کو منتخب کیا جاتا تھا اور وہ
ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نیابت کرتے تھے، ان کو متعین کیا گیا تھا، وہ موجود رہے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ جس دور میں وہ انبیاء یا انبیاء کے نائبین سے محروم ہو گئے تھے، اور اس کی بڑی طویل تاریخ ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہی ذکر کر رہا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آیا ہے، اور بنی اسرائیل خدا کے عذاب کے نتیجے میں صدیوں تک غلام رہے۔ ان کی غلامی کا دور تاریخ کا سب سے بدترین غلامی کا دور کہلاتا ہے۔ متعدد دفعہ ایسا ہوا جس میں مثلا بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں بابل میں، عراق میں ان کو غلام بنا کر لے جایا گیا تھا۔ فرعون کا زمانہ تم لوگوں نے کہیں نہ کہیں سے سنا ہے اور قرآن کی آیات میں محسوس کیا ہے کہ ایک غلامی کا دور وہ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ، ان کی دینی حالت درست اور متوازن رہی ہے، یہاں تک کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو مولدین تھے، یعنی جو غلامی کے عہد میں پیدا ہونے والے لوگ تھے، تو غلامی کے عہد میں غلام قوموں کے جو اولادیں پیدا ہوئیں تو ان کی فکری سطح، علمی سطح، ان کی سوچ، ان کے ریسورسز اور وسائل ایسے نہیں تھے کہ وہ علم حاصل کر سکتے ہوں۔ لیکن ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کی دینی مسائل کا پیش آنا اور دینی مسائل کا سوال اور اس کا جواب۔ جب صحیح علماء نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے، انبیاء کے نائبین نہیں تھے، تو غلامی کے اس عہد کی یادگار ایسے علماء سوء تھے جو حقیقت میں تو علم دین سے واقف نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنا ظاہر ایسا بنا لیا تھا کہ وہ بہت زیادہ بڑے علماء ہیں، اور وہ اپنی رائے سے فتوے دیتے تھے، اپنی رائے سے بات کرتے تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ خود بھی گمراہ ہوتے تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ غلامی کے عہد میں غلام قوموں کے دماغ میں صحیح سوچ اور فکر اور یعنی صحیح رہنمائی اور قیادت وجود میں نہیں آتی ہے۔ اقبال نے اسی لیے نہیں کہا ہے غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یا مثلا اقبال نے جو غلامی کے بارے میں اشعار کہے ہیں نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عجیب غریب بات کہی کہ غلام قوموں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں صالح قیادت، صحیح فکر، صحیح رہنمائی اور اعلیٰ سوچ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہمت، شجاعت، ولولے، حوصلے، بلند آرزویں ان میں ہوتی نہیں ہیں۔ ہاں جب انہی غلاموں کو راہ راست پر لے آیا جائے اور خدا سے تعلق، انسان کی اپنی دریافت کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جب اس کا احساس ان میں پیدا ہو جائے اور یہ بتا دیا جائے، یہ شعور ان میں پیدا کر دیا جائے، تو پھر انہی غلاموں پر وہ اسرار کھلتے ہیں جس سے شہنشاہ بھی واقف نہیں ہوتے۔ میں ہمیشہ اس کو سمجھانے کے لیے حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کیا کرتا ہوں۔ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے بظاہر مادی زندگی کے لحاظ سے کمزور صحابی تھے۔ شاہ ایران کے دربار میں داخل ہوئے، رستم کے دربار میں، تو حالت یہ تھی کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، معمولی کپڑے پہن رہے تھے، تلوار بھی آگے سے شاید تھوڑا سا ٹوٹی ہوئی تھی، اور اپنے اس حلیے میں پوری شان بے نیازی کے ساتھ اس دربار میں داخل ہو رہے ہیں جو تحت نظر فوجی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور سونے اور چاندی کی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ رستم خود سونے کی کرسی پر، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، جس کے دونوں طرف سونے کے شیر بنائے گئے تھے، گاؤ تکیے اور قالینیں ایرانی مزاج کی وہاں پر لگی ہوئی تھی۔ اب یہ شخص وہاں داخل ہوتا ہے، اور وہاں داخل ہوتے ہی بڑی شان بے نیازی کے ساتھ، جیسے اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ان چیزوں کی، کہ صرف کھیل اور تماشے ہیں، یا ان چیزوں کو وہ اپنی نظر میں معمولی سی بھی اہمیت نہیں دیتا،
اس کی سوچ اور اس کا تصور کچھ اور ہے. وہ جاتے ہیں اور اسی شیر کے ایک ٹانگ سے وہ اپنے گھوڑے کو باندھ دیتے ہیں اور وہیں رستم کی کرسی کے برابر میں بیٹھ گئے. سارے لوگ حیران ہیں، یہ کون انسان چلا آیا ہے، ایک عجیب قسم کا شرد ہے، اس کو جو ہے کیسے اتنی ہمت ہو رہی ہے. ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنے بادشاہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں یا اپنے سپہ سالار سے آنکھ ملا سکیں. ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی. یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ وہی عرب لوگ تھے جن کے تمدن کا حال یہ تھا کہ وہ نمک اور کافور میں فرق نہیں سمجھ پاتے تھے. لیکن جب روم و ایران کی ان سلطنتوں کو انہوں نے ہاتھ میں لیا یا رستم کے دربار میں گئے اور پوچھا گیا کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ عز وجل ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها. اس پورے جملے کا ترجمہ تو تم لوگ سمجھتے ہو اور بارہا سنا ہوگا. یہاں قابل غور اور بہت اہم بات یہ ہے کہ حضرت ربعی ابن عامر کسی عام عالم کی طرح یہ کہہ رہے ہوتے کہ آؤ ہم تمہیں دین سکھائیں گے، قرآن اور حدیث سکھائیں گے، آخرت اور قبر اور حشر کی باتیں سکھائیں گے، تو بالکل معقول بات تھی، ان کے منہ پر جمتی تھی. یہ کون سی بات تھی؟ وہ کہہ رہے تھے آؤ ہم نکالتے ہیں من ضیق الدنیا الی سعتها، دنیا کی تنگیوں سے دنیا کی وسعت کی طرف ہم نکالیں گے تمہیں، ہم سکھائیں گے دنیا اور شہنشاہیت، بادشاہت کے اسرار اور راز کیا ہیں. یہ کون سی چیز تھی؟ خالی انشاء کا جملہ نہیں تھا، یہ ان کی تقریر کا جملہ بھی نہیں تھا. واقعتاً وہ جس فکری بلندی، جس اعلیٰ درجے کی سوچ اور جس معیار پر قائم تھے، ایران کی شہنشاہیت اور ایرانی حکمرانوں کا ذوق اور مزاج اور ان کی زندگی کی سطح انہیں بالکل ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی پرندے کو بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے پنجرے میں. پنجرہ چاہے سونے کا ہو یا لکڑی کا ہو یا لوہے کا ہو، بہرحال اس کے لیے قید ہوتی ہے. اور اس جملے کی حقیقت اس وقت سامنے آئی جب ایران کی سلطنت کو صحابہ نے اپنے ہاتھ میں لیا، تو ایران کے لوگوں نے شہادت دی کہ ہمارے وہ حکمراں، ان کے اندر یہ سوچ، یہ فہم، یہ ذوق، یہ عدل و انصاف اور یہ مزاج ان لوگوں میں نہیں تھا. انہیں بڑی حیرت ہوئی. اس سے آپ ایک اندازہ اور بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ صحابہ جو بظاہر دیکھنے میں ایسے محسوس ہوتے تھے، عام انسان، عادی انسان، وہ خالی جماعتی تقریر کے لیے نہیں نکلے تھے. یہ اسلامی تاریخ، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کی ہر زمانے میں افادیت، منہج، نظام تعلیم، ذوق و مزاج کو بتانے کے لیے، اس کی جامعیت کو بتانے کے لیے کافی ہے. یہی بدو صحابہ، فاقہ مست، بوریا نشین، غریب، جو اونٹ اور بکریوں کا دودھ بیچتے تھے، کیا ایسی خاص بات ان میں پیدا ہو گئی تھی کہ جب ایران اور روم کی دنیا کی سب سے ٹاپ سلطنتوں کو اور اعلیٰ درجے کے تمدن رکھنے والی حکومتوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، تو اتنی بڑی حکومتوں کا کوئی ڈپارٹمنٹ چلانے کے لیے انہیں ایرانیوں اور رومیوں کی ضرورت نہیں پڑی. نہ فوج، نہ ایڈمنسٹریشن، نہ سیاست، نہ تمدن، نہ تہذیب، نہ جو ہے سول سروسز، سب کا سب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر اعلیٰ درجے سے چلا کر دکھایا. کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے دین کے صحیح علم کے نتیجے میں ایسی فکری بلندی، ایسی پرواز اور ایسی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی تھی. تو حضور نے جو اس طرف یہ اشارہ فرمایا، یہاں تک کہ ان میں مولدین پیدا ہو گئے، غلام قوموں کے افراد. نہ ان کی وہ سطح تھی، نہ ان کے پاس وہ مواقع تھے، نہ ان کے پاس وہ وسائل تھے جس کی روشنی میں وہ صحیح علم حاصل کر سکتے. نتیجہ یہ تھا کہ گمراہ کرتے تھے اور گمراہ ہوتے تھے. یعنی وہ علماء جو غلط ہوں گے، علماء سوء ہوں گے، تو وہ کسی زمانے کے رہے ہوں، ان کے فتاوی کے نتیجے میں اور ان کے فیصلوں کے نتیجے میں امت گمراہی کا شکار ہوتی ہے. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ترجمۃ الباب سے اسی طرف رہنمائی کی ہے. رائے، قیاس، اجتہاد جو شریعت کی روشنی میں نہ ہو، وہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے.
اگر اس رائے اور اس قیاس کی روشنی میں فتویٰ دیا جائے گا تو پھر قومیں، افراد، جماعتیں، وہ سب کے سب گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. سمجھے بھائی؟